الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص والسمات، والصلاة والسلام على هداة طريق الحق وهماته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى اسمة للأرامل. لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وعلمي أنه لا يخلق. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب کریم کے حمد و ثنا حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں نذرانۂ عقیدت پیش کرنے کے بعد، ناظرین کرام، آج ہم بزم عثمان غنی کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے جشن آمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے واقعات۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں تمام امت مسلمہ کو بزم عثمان غنی کے جانب سے اور اپنی جانب سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع النور شریف کا چاند تمام امت مسلمہ کو بہت بہت مبارک ہو۔ حضرات گرامی، اللہ رب ذوالجلال نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ناظرین کرام، ان انبیاء میں ہر ایک نبی نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، اللہ کی الوہیت کو بیان کیا، اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کو بیان کیا، اور ان میں سے ہر ایک نبی نے 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش تشریف لائے، ان میں سے ہر ایک نبی نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کا فرق بتایا، 2 راستے دکھائے، ایک باطل ہے، ایک سیدھا راستہ ہے، ایک باطل کا راستہ ہے، ایک حق کا راستہ ہے۔ حضرت آدم سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے سب نے یہی تبلیغ کی، اور اس راہ میں جب یہ تبلیغ کی انبیاء کرام نے تو اذیتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، لیکن اس پیغام سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جو پیغام اللہ نے امت تک پہنچانے کے لیے انبیاء کو دیا تھا، تمام انبیاء کرام نے اس پیغام کو، چاہے اس راہ میں جتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، مصیبتیں برداشت کرنی پڑی، اذیتیں برداشت کرنی پڑی، لیکن سب کچھ برداشت کیا، لیکن اللہ کے اس پیغام کو تمام امت مسلمہ تک، تمام لوگوں تک، اپنی اپنی امتوں تک پہنچایا۔ ناظرین کرام و سامعین کرام، ان انبیاء میں سے جن کو اللہ رب ذوالجلال نے اپنا محبوب بنایا، جن کو اللہ رب ذوالجلال نے امام الانبیاء بنایا، جن کی خاطر رب ذوالجلال نے پوری کائنات بنائی، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو بعثت کے اعتبار سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے، لیکن تخلیق کے اعتبار سے حضور سب سے پہلے ہیں۔ حضور خود فرماتے تھے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو اس سے پتہ چلا بالکل واضح طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے کے اعتبار سے، بعثت کے اعتبار سے آپ سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن تخلیق کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے پہلے ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا اور مشہور واقعہ کہ آپ کی آمد سے قبل ایک واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام ابن الذبیحین کہلائے۔
اس کے پیچھے ایک مکمل واقعہ ہے کہ آپ ابن الذبیحین کیوں کہلاتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ، آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے ذبح کا سبب آپ کے والد گرامی یعنی حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کا زمزم کا کنواں کھودنا تھا۔ عمر بن حارث کی قوم نے جب خانہ کعبہ میں قتل و غارت کی حرکتیں شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کیا کہ جو ان کو وہاں سے نکالیں۔ عمر بن حارث نے وہ عمدہ مال جو خانہ کعبہ کے لیے بطور ہدیہ آئے تھے، اس مال کو عمر بن حارث نے اس زمزم کے کنویں میں ڈال کر کنویں کو بند کر دیا، اور اس طریقے سے بند کر دیا کہ اس کے نام و نشان مٹا دیا۔ تب زمزم کے کنویں کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب پر اللہ رب الجلال نے اس کا پردہ اٹھایا۔ خواب کی صورت میں آپ کو زمزم کا کنواں دکھایا گیا، کچھ نشانیاں بتائی گئی۔ ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے حضرت عبد المطلب نے زمزم کے کنویں کو کھودنا شروع کیا۔ جب آپ نے یہ کام شروع کیا تو مکہ کے جو لوگ تھے، قریش کے لوگ تھے، انہوں نے مخالفت کی، آپ کو اس کام سے منع کیا، آپ کو اذیت دینے لگے، آپ کو تکلیف دینے لگے۔ اس کی وجہ سے آپ مزید پریشان ہو گئے اور آزمائش میں مبتلا ہو گئے، آزمائش میں پڑ گئے۔ اس وقت آپ کا بیٹا حارث تھا، صرف ایک بیٹا تھا، حارث موجود تھا جو آپ کے ساتھ کام کرتا تھا، آپ کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے یہ نظر مانی کہ اے اللہ، اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو ان 10 بیٹوں نے میرے ساتھ کام کیا، میرے 10 تو بازو بنے، تو اے اللہ میں نظر مانتا ہوں کہ ان میں سے ایک بیٹے کو تیرے بارگاہ میں قربان کر دوں گا، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کروں گا۔ تو یہ سلسلہ جاری تھا، زمزم کے کنویں کا جو کھودنے کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رہا، کام جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ رب الجلال نے حضرت عبد المطلب کو اس میں کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ اللہ رب الجلال نے آپ کی عزت اور افتخار کو لوگوں کے سامنے برقرار رکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے جب 10 بیٹے پیدا ہوئے، یعنی حضرت حارث جس وقت موجود تھے، حضرت عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں اور 10 کے 10 میرے 10 تو بازو بنے۔ پھر جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیٹے جب 10 مکمل ہو گئے تو ایک دن حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں آرام فرما رہے تھے۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ ایک آنے والے نے کہا کہ اے عبد المطلب، اس گھر کے رب کی نظر کو پورا کیجئے۔ آپ خوفزدہ حالت میں فوراً بیدار ہو گئے۔ آپ نے جیسے ہی بیدار ہوئے حکم دیا ایک مینڈھا ذبح کرو، تو آپ کے حکم کے مطابق ایک مینڈھا ذبح کیا گیا، اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ پھر آپ سو گئے، پھر خواب میں دیکھا کہ اس سے بڑی چیز قربان کر رہے ہیں۔ آپ فوراً بیدار ہوئے اور پھر ایک بیل قربان کرنے کا، ذبح کرنے کا حکم دیا، وہ بھی ذبح کیا گیا، گوشت لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ پھر آپ سو گئے، پھر خواب میں دیکھا کہ اس سے بڑی چیز قربان کر رہے ہیں۔ پھر جیسے ہی آپ بیدار ہوئے تو ایک اونٹ کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اونٹ ذبح کر کے لوگوں میں گوشت تقسیم کر دیا، غریبوں میں، فقراء میں، مساکین میں گوشت تقسیم کیا۔ پھر سو گئے، پھر خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آنے والے نے آ کر کہا کہ اے عبد المطلب، اس سے بھی بڑی قربانی پیش کیجئے۔ پوچھا کہ اس سے بڑی قربانی کیا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دیجئے جس کی نظر مانی تھی۔ تو حضرت عبد المطلب فوراً پریشان ہو گئے۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان کو نظر کے بارے میں بتایا کہ میں نے یہ نظر مانی ہے، اور اس نظر کو پورا کرنے کی ان کو ترغیب دی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، لیکن آپ ہم میں سے کس کو ذبح کرنا چاہیں گے؟ ہم 10 ہیں، ہم 10 میں سے آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ آپ میں سے ہر ایک ایسا تیر لے آئے جس کی نوک نہ ہو اور اس پر اپنا نام لکھ کر میرے پاس لائے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ سارے تیر حضرت عبد المطلب کے پاس جمع کیے گئے تو حضرت عبد المطلب نے وہ جو نام لکھے ہوئے تھے تیروں پہ، وہ مکہ میں ایک شخص ہوتا تھا جو قرعہ ڈالتا تھا، ان کے پاس لے کر گئے۔ وہ تیر اس مقررہ شخص کو دے دیے جو قرعہ ڈالتا تھا، یعنی جن تیروں پر یہ ساروں کے نام تھے۔ جب ان کے پاس جمع کرایا قرعہ ڈالنے کے لیے تو حضرت عبد المطلب سائڈ پہ کھڑے ہو کر دعا مانگنے لگے۔ جب قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ میں حضرت عبداللہ، حضور کے والد گرامی ہے، حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ حضرت عبداللہ
وہ شخصیت تھے کہ جن سے حضرت عبد المطلب کو بہت زیادہ پیار تھا، بہت زیادہ محبوب تھے۔ تو جب ان کا نام نکل آیا اور جب پتہ چلا سرداران قریش کو، تو انہوں نے منع کیا حضرت عبد المطلب کو سختی سے کہ اگر آج آپ نے اس رسم کو جاری کیا تو آئندہ یہ لوگوں کے لیے ایک رسم بن جائے گا اور ہر ایک شخص اپنے بیٹوں کو اس طرح ذبح کرے گا۔ تو انہوں نے آپ کو مشورہ دیا، حضرت عبد المطلب کو، سرداران قریش نے، کہ خیبر میں ایک عورت ہے، ان کے پاس آپ جائیں اور یہ مسئلہ ان کے سامنے بیان کر دیں، شاید ایسی کوئی بات آپ سے کہہ دیں کہ جس میں آپ کے لیے کشادگی ہو۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب خیبر تشریف لے گئے اس عورت کے پاس، یہ سارا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا۔ تو اس نے پوچھا حضرت عبد المطلب سے کہ آپ لوگوں کے ہاں دیت یعنی خون بہا کی مقدار کیا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ 10 اونٹ ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ دوبارہ اپنے شہر جائیے اور وہاں جا کر حضرت عبداللہ یعنی اپنے بیٹے کو اور 10 اونٹ لے کر ان دونوں کے درمیان کرہ ڈالے۔ ایک مرتبہ کرہ ڈالنے کے بعد اگر عبداللہ آپ کے بیٹے کا نام آئے تو 10 اونٹ اضافہ کرے، پھر کرہ ڈالیں۔ تو آپ نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی مکہ تشریف لائے حضرت عبداللہ کو لے کر اور 10 اونٹ لے کر، آپ نے جب کرہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، یعنی قربانی کے لیے حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ آپ نے 10 اونٹ اضافہ کر دیے، پھر کرہ ڈالا، پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا، پھر 10 اونٹ اضافہ کر دیے، پھر جب کرہ ڈالا حضرت عبداللہ کا نام ہی آیا۔ اسی طرح آپ اضافہ کرتے گئے یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے کرہ ڈالا تب اونٹوں کا کرہ نکلا، تو آپ نے ان 100 اونٹوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن الذبیحین کہلاتے ہیں، یعنی ایک تو حضرت اسماعیل کے اولاد سے ہیں حضور علیہ السلام، حضرت اسماعیل بھی ذبیح اللہ ہے، اور اسی طرح آپ کے والد گرامی بھی اس واقعے سے گزرے کہ آپ کی جان بھی ایسی آزمائش سے جس کو اللہ نے آزمایا محفوظ رہیں۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن الذبیحین کہلاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 50 یا 55 دن پہلے بہت ہی مشہور واقعہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، جس کو قرآن مقدس نے میں بیان کیا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ پوری سورت قرآن موجود ہے قرآن مقدس میں سورہ فیل کے نام سے۔ اصحاب فیل کا واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا۔ اسی لیے اس سال کو جس میں حضور تشریف لائے ہیں اصحاب فیل کی وجہ سے اس سال کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 50 یا 55 دن پہلے یہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ اصحاب فیل کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا۔ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک عالی شان گرجاگھر بنایا، اور وہ یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ جو مکہ جاتے ہیں کعبۃ اللہ کی طواف کرنے کے لیے، کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ یہ کوشش کرنے لگا کہ اب کعبۃ اللہ کے بجائے عرب کے لوگ یہاں آ کر میرے گرجاگھر کی طواف کریں اور اس کا حج کریں۔ جب یہ بات عرب کے لوگوں تک پہنچ گئی تو وہ نہایت ہی طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور عرب کے ایک قبیلہ بنو کینانہ کے ایک شخص تھا، جب اس کو یہ خبر ملی تو وہ نہایت ہی غضب اور غصے میں آ گیا، اور وہ یمن جا کر وہاں اس کے گرجاگھر میں اس عبادت خانے میں جو بنایا تھا اس میں پاخانہ کر دیا اور اس کو لت پت کر دیا۔ جب یہ بات ابرہہ کو پتہ چلی تو ابرہہ نہایت ہی طیش میں آ گیا، اور ابرہہ نے یہ قسم اٹھا لی کہ اب میں خانہ کعبہ پر حملہ کروں گا۔ قسم اٹھا لی کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے میں لشکر لے جاؤں گا۔ تو اس سے اگلے دن ابرہہ نے لشکر تیار کی، اپنی فوج کو تیار کیا کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ یہاں سے روانہ ہو گئے تو مکہ پہنچتے ہی اس کے لشکر کے کچھ سپاہیوں نے مکہ کے تمام مویشیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، تمام مویشی کو چھین لیا۔ ان مویشیوں میں حضرت عبد المطلب کے 400 اونٹ تھے۔ جب حضرت عبد المطلب کو یہ بات پتہ چلی کہ میرے 400 اونٹ اور دیگر مویشیاں انہوں نے چھین لی ہے، تو آپ اس کے لشکر میں ابرہہ سے گفتگو کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ قریش کا سردار عبد المطلب مجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں تو آپ نے اپنے خیمے میں بلایا۔ جیسے ہی حضرت عبد المطلب ابرہہ کے خیمے میں آئے، وہ نہایت ہی خوبصورت آدمی ہے حضرت عبد المطلب،
نہایت ہی خوبصورت حسین و جمیل شخصیت، دراز قد اور پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر! جب دیکھا ابرہہ نے، آپ کے چہرے کو دیکھا، نورانیت کو دیکھا، تو ابرہہ مرعوب ہو گیا اور اپنے تخت سے آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور پھر آپ کو اپنے پاس بٹھایا، برابر میں بٹھایا، آپ کی عزت اور تکریم کی، اور پوچھا کہ اے سردار قریش، کس مقصد کے لیے آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے، کس وجہ سے تشریف لائے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے سپاہیوں نے میرے اونٹوں کو اور دیگر مویشیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، چھین لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ مال اور مویشی، میرے اونٹ میرے سپرد کر دیجئے۔ ابرہہ نے بڑا تعجب کا اظہار کیا کہ میں تو تمہارے کعبے پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہوں، کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ کعبہ کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہے، آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، وہ جس پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ اس کا مالک جانے، آپ جانے، اس کی حفاظت وہ خود فرمائیں گے۔ تو وہ ابرہہ فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ آج میں تمہارے اس کعبے کی نام و نشان مٹا دوں گا، اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، روئے زمین پر کعبہ کا نشان بھی نہیں ہوگا۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم جانو، کعبہ کا رب جانے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں اس بارے میں آپ کو بولنے والا۔ چنانچہ آپ کے اس کہنے کے بعد کے مطابق آپ کو وہ تمام مال مویشی ابرہہ نے واپس کر دی۔ آپ جب مکہ تشریف لائے اور تمام لوگوں کو کہا کہ اپنی مال مویشی لے کر پہاڑوں پر چڑھ جائے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر جائیں، اور پھر حضرت عبد المطلب اپنے ساتھ چند ساتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر زار و قطار رونے گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب ذوالجلال، آج ان صلیبیوں کو، عیسائیوں کو عبرت کا نشان بنا دے، آج تیرے گھر پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آج مسلمانوں کو عزت اور افتخار عطا فرما۔ جیسے ہی یہ دعا کی، اور پھر اس دعا کے نتیجے کے انتظار کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر تشریف لے گئے۔ اب یقین دیکھیے، یہاں دعا کی، اب اس دعا کے اثر کے لیے پہاڑ پر چڑھ گئے کہ اب میرا رب ان کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ پہاڑ پر چڑھ گیا دیکھنے کے لیے وہ منظر۔ تو جب ابرہہ کے لشکر نے تیاری کی کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو ابرہہ کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ بیٹھ گیا، اب زور سے اٹھانے کے باوجود، مارنے کے باوجود اٹھ نہیں رہا۔ تو اسی اثناء میں حضرت عبد المطلب اور آپ کے ساتھی پہاڑ پر موجود دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اسی اثناء میں سمندر کی طرف سے ابابیلوں کا لشکر، ابابیل پرندوں کا لشکر جھنڈ کے جھنڈ آئے، اور ان کے ہاتھوں میں ایک، یعنی 2 کنکریاں ہاتھوں میں، ایک چونچ میں 3 کنکریاں، اور وہ اللہ کا غضب اور قہر اس طرح ان پر برسا کہ ہر ایک پرندے کے ہاتھ میں، یعنی چونچ میں اور ہاتھوں میں، پاؤں میں 3 کنکریاں، اور وہ کنکریاں جیسے ہی اوپر سے گرتی تھی، یعنی جو ہاتھی پر سوار لوگ تھے اس کے سر پر لگ کر خود کو چیرتی ہوئی، اس کے بدن کو چیرتی ہوئی، ہاتھی کو چیرتی ہوئی زمین میں جاتی تھی۔ اس طریقے سے اللہ رب ذوالجلال نے ابرہہ کے اس پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ سارے کے سارے شکست کھا گئے اور ایسے مر گئے کہ ان کے گوشت پھٹ گئے اور گوشت پھیل گئے۔ یعنی اس طرح اللہ رب ذوالجلال نے ایک کنکری کے ذریعے سے پوری لشکر کو اللہ رب ذوالجلال نے تباہ و برباد فرما دیا۔ اور اس کے بعد جب ابرہہ ناکام ہو کر لوٹا، اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، تو اس کے بعد یعنی 50 یا 55 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے شکم میں آئے تو حمل کا کوئی بوجھ مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا، جیسے عام خواتین کو حمل کا ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، آپ فرماتی کہ کوئی بوجھ مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ اور پھر فرماتی ہے کہ میں جب بھی باہر نکلتی تھی دھوپ میں تو ایک بادل آ کر میرے اوپر سایہ کرتا تھا، کیونکہ دو عالم کے حبیب آپ کے بطن مبارک میں تھے۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں جب پانی نکالنے کے لیے جاتی تھی تو میں کنویں کے پاس جاتی تھی تو وہ پانی میرے نکالنے کے بغیر پانی اوپر آ جاتا تھا اور میں بآسانی پانی نکالتی تھی۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اس قدر انتظامات فرمائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ رب ذوالجلال نے پاک پشتوں کے ذریعے سے پاک رحموں تک منتقل فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔
حضور کا نور حضرت آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک ہمیشہ پاک پشتوں کے ذریعے سے رب ذوالجلال نے پاک رحمون تک منتقل فرمایا۔ حضور نے خود بھی فرمایا کہ اللہ نے میرے نور کو پاک پشتوں کے ذریعے سے پاک رحمون تک منتقل فرمایا۔ مشرک پلید ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین پکے موحد اور توحیدی تھے۔ اب ذرا اندازہ لگائے ایک مثال کے ذریعے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں اللہ رب الجلال نے قرآن مقدس میں کیا فرمایا؟ وَطَهَّرَكِ، اللہ نے آپ کو خوب پاک کیا، وَاصْطَفَاكِ، اور آپ کو چن لیا، پسند کیا، عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تمام جہان کے عورتوں پر۔ حضرت مریم علیہ السلام کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا کہ اگر اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں تو وہ بھی حضور کا کلمہ پڑھیں گے، حضور کے امتی بن کر رہیں گے، دین اسلام کی ہی تبلیغ کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے امتی ہیں۔ جس نبی کے امتی کو جب رب پیدا فرمانا چاہے، ان کی پیدائش سے پہلے رب اس قدر انتظامات فرما دے، ان کی والدہ کو پاک کر لے اور خوب ستھرا کر لے، اور پھر تمام جہان کے عورتوں پر رب ذوالجلال نے ان کو چن لیا۔ وصطفیٰ کے قرآن نے کہا وصطفیٰ کے علی نساء العالمین، تمام جہان کے عورتوں پر اللہ نے آپ کو چن لیا، اور تمام جہان کے عورتوں پر اللہ نے آپ کو پسند کر لیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب رب نے بھیجنا چاہا، آپ کی پیدائش سے قبل رب نے آپ کی والدہ کو پاک کیا، تمام جہان والی عورتوں میں آپ کو چن لیا۔ تو حضور کی آمد سے قبل کیا اللہ نے آپ کی والدہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا پاک و صاف نہیں کیا ہوگا؟ کیا آپ کو تمام جہان کی عورتوں پر چن لیا نہیں ہوگا؟ بالکل۔ الحمدللہ تمام اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب الجلال نے حضور کے نور کو ہمیشہ پاک پشتوں کے ذریعے سے پاک رحموں تک منتقل فرمایا۔ اللہ رب الجلال سے دعا ہے کہ رب الجلال ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔